بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، جاگو شیران اسلام، اٹھو شیران اسلام رمضان ٹرانسمیشن کے آج ہم 21ویں پروگرام میں شریک ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی ایمان افروز ہے، جس کی نسبت امام الاولیاء، سرداج الاتقیاء، سید المتقین، اشجع الاشجعین، نور دیدہ نگاہ رسالت، پروردہ آغوش نبوت، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کون مولا کائنات کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مرتضیٰ شیر خدا اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر خدا اشجع الاشجعین، فضل باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ پورے عالم اسلام میں جس ہستی نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہجرت کی رات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ہستی کو امانتوں کا امین بنا کر اپنے پیچھے اپنے بستر پر لیٹنے کا شرف حاصل دیا، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پھر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ ناظرین، آپ کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے زندگی کے متعلق، آپ کے علمی مقام کے متعلق اور جو آپ نے لوگوں کے فیصلے کیے اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مبشر اقبال دانش صاحب۔ آپ بہت ہی اچھے عالم دین ہیں، خطیب ہیں اور سپیریئر کالج کے آپ پروفیسر ہیں اور دین متین کی آپ دن رات خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیونکہ حضرت صاحب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ بیان فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث میں
جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کیا گیا، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تاکہ ان کا ایمان جو ہے مزید تازہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد نعمان آصفی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس خصوصی پروگرام میں مدعو فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی اور میسر آئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، سبحان اللہ، کہ علی کا جو ذکر ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت، علی کا جو ذکر ہے اس کے اندر اگر بندہ شریک ہو جائے تو وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، باقی عبادات کرتے ہیں، ایسے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر ہے وہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں ان کی شان بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کے گھر والوں سے جو پلیتی ہے اس کو دور کر دے، ان کو ستھرا کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طہارت کا یہ مقام ہے جناب اعلیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طہارت کا یہ مقام ہے، فرمایا کہ مسجد میں کوئی بھی جنابت کی حالت میں نہیں آ سکتا، میں آ جاؤں اور حضرت علی، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی جنابت یعنی غسل کی حالت کے اندر کوئی ان کے جس غسل کی حاجت ہو تو وہ غسل کی حاجت میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور شان ہے، اور یہ آپ کی طہارت کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو آل بیت کے اندر شمار کیا ہے، جن کو آل بیت کا لقب ملا ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور جس وقت نجران کے اس پادری کے ساتھ مباہلے کا موقع آیا تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یعنی جس کو علی جو ہے وہ پسند نہ کرے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور مومن کی جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ ایمان، اس کی علامت کہ ایمان اس کے اندر موجود ہو، اور ایمان اور علی کا بغض جو ہے وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایمان بھی ہو اور علی کا بغض بھی ہو، یہ دونوں بندے کے سینے میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مومن کے لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار کرے، ان کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں تو بھی علی سے پیار کر، بے شک، اور جو علی سے بغض رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ مقام ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علامہ صاحب، دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابها، بے شک، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً جس میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے ان کو قرآن سکھایا، بے شک۔ تو پھر حضرت علی شیر خدا انہی کے آگے دروازے ہیں۔ تو آپ ان کا علمی مقام بیان فرمائیے گا اور ناظرین کو بتائیے گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علمی لحاظ سے کتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک ان کے علم کی بات ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آپ کے علم کا مقام ہے۔ اور اس انداز سے جہاں تک ایک سوال اس کے سامنے جب
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص نے سوال تیار کر کے پیش کیا. آپ تشریف فرما دیں، ایک شخص نے سوال تیار کر کے پیش کیا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں حضرت علی کو لاجواب کر دوں گا. یہ سوال جب کروں گا تو میں حضرت علی کو لاجواب کر دوں گا. اندازہ لگائیے گا کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا. اس نے سوال یہ کیا، کہنے لگا کہ کتے اور بکری کے ملاپ سے، کتے اور بکری کے ملاپ سے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا پر کیا حکم لگائیں گے، کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پر حکم کیا لگاؤ گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کو پانی پیتے ہوئے دیکھو کہ اگر وہ بکری کی طرح پانی پیتا ہے تو حلال ہے، اگر کتے کی طرح چاٹ کے پانی پیتا ہے تو وہ حرام ہے. اس نے جب یہ سنا تو وہ پھر اس کے اندر چونکہ وہ بغض تھا، وہ بھرا ہوا، وہ اس نے شیطانی سوچ اس کے اندر موجود تھی. کہنے لگا کہ وہ کبھی جو ہے، میں نے کئی بار دیکھا اس کو کہ وہ کبھی تو کتے کی طرح پانی پی لیتا ہے، کبھی بکری کی طرح پانی پی لیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پھر اس کے سامنے گھاس رکھو، اس کے سامنے گھاس رکھ، اگر تو وہ گھاس کھا لیتا ہے تو اس کو حلال سمجھ، اگر وہ گھاس نہیں کھاتا، منہ موڑ لیتا ہے تو اس کو حرام سمجھ. کہتا ہے کہ اس کو کئی بار دیکھا گیا کہ کبھی وہ گھاس کھا لیتا ہے، کبھی گھاس نہیں کھاتا، کبھی وہ. اس نے دوسری پیش کر دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھو، اس کو بیٹھتا ہوا پھر دیکھ، اگر تو وہ اگلی ٹانگوں پر کتے کی طرح بیٹھتا ہے تو پھر تو اس کو حرام سمجھ، اگر پچھلی ٹانگوں پہ بوجھ ڈال کے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو حلال سمجھ. اب اس نے کہا کہ وہ میں نے کئی بار دیکھا، اس کے اندر جو بغض سے باطن تھا، کہتا ہے کہ کئی بار دیکھا گیا اس کو کہ کبھی تو وہ بیٹھتا ہے اگلی ٹانگوں پر، کبھی وہ پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ جاتا ہے. اب اس نے ڈرامے بازی ایک شروع کی ہوئی تھی، لیکن حضرت علی سامنے جن کے بیٹھا تھا وہ باب جنت ہے، وہ مطلب علم کا شہر، علم کا دروازہ. ان کو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. اب حضور حضرت علی، حضور کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پھر اس طرح کرو، اگر تمہیں ساری اس کو جگالی کرتے ہوئے دیکھ، اگر تو وہ گھاس کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے، جگالی کرے تو وہ بکری ہے، وہ حلال ہے. اگر وہ جگالی نہیں کرتا گھاس کھانے کے بعد، پھر وہ اس کو کتا سمجھ، وہ حرام ہے. وہ کہتا ہے کبھی وہ جگالی کر لیتا ہے، کبھی وہ جگالی نہیں کرتا، میں کیا سمجھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اس کو ذبح کر، ذبح کر، اس کا پیٹ چاک کر، اگر اندر سے اوجری نکل آئے تو اس کو حلال سمجھ، اگر اوجری نہ نکلے، انتڑیاں نکلے تو اس کو حرام سمجھ. اب وہ اس کو لاجواب ہو گیا. اب کیا کرتا، ایک بار ذبح کرتا، بار بار ذبح کرتا، کیسے کرتا؟ وہ لاجواب ہو کے مبہوت ہو گیا. اسی طرح ایک شخص نے یہ کہا، ہے علی آپ میرے سامنے موجود ہیں، میری داڑھی کے چند دن کے ہیں، آپ کا علمی مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قرآن مجید سے آپ نے اپنا علمی مقام کس طرح ظاہر فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس نے سوال کیا کہ آپ دیکھیں جی میری داڑھی کے چند دن کے، آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی گھنی ہے، سینے کو گھیرتی ہے. اور یہ یہاں پر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ سینہ مبارک کو گھیرتی تھی، اتنی نہیں تھی. اس طرح دعویٰ علی کرنے والے اور نعرہ لگانے والے، ان کی مونچھیں تو بڑی ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ میرے جو دشمن ہیں ان کی نشانی یہ ہے، ایک مقام پہ فرمایا کہ میرے جو دشمن ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ داڑھیاں تو وہ جٹ کرواتے ہیں، مونچھیں بڑی رکھتے ہیں. یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. جب یہ صورتحال بنی تو اس نے کہا کہ میری داڑھی کے چند دن کے ہیں، چند بال ہیں، اور آپ کی داڑھی گھنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن سے جواب دینا ہے، قرآن سے جواب دینا. تو آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا کہ جس کی زمین اچھی ہوتی ہے اس کی کھیت اچھی اگتی ہے، جس کی زمین بری ہوتی ہے اس کی کھیت بھی بری اگتی ہے، اچھی نہیں اگتی. تو یہاں پہ وہ سوچے بیچارے میں پڑ گیا اور بالکل لاجواب ہو کے مبہوت ہو گیا. یہ ساری صورتحال علمی مقام پر ہے اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمودات سے میسر آئی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بڑے ہی ایمان فروز واقعہ علامہ صاحب نے سنایا ہے کہ بڑے جو بغض رکھنے والا تھا اس نے بڑے کوشش کی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے میرے سوال کا جو جواب ہے وہ نہ دے سکے، لیکن آپ نے جس انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا یہ آپ کی علمی شخصیت کو واضح کرتا ہے. اور پھر آپ علمی شخصیت کیوں نہ ہو کہ جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بہرحال ناظرین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کا
اندازہ بھی کیا کر سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنا بھائی فرمایا ہو، فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ ناظرین، آخری سوال ہے علامہ صاحب، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں اور آپ ظاہر اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں، تو آپ پھر خلیفہ چہارم بھی بنے، تو آپ نے جو لوگوں کے فیصلے کیے اور جس عدل و انصاف کے ساتھ علمی لحاظ سے اور پوری ہر لحاظ سے ان کو انصاف ادا فرمایا، اس لحاظ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں اس بارے میں ناظرین کو ذرا بیان فرمائیے گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے اور فیصلے فرمانے کے لحاظ سے کتنا ان کا بلند مقام تھا۔ جی ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال علامہ صاحب نے فرمایا۔ جو فیصلے آپ نے ارشاد فرمائے لوگوں کے مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو آپ نے فرمودات ارشاد فرمائے، ایک واقعہ ان کے سامنے ایسا پیش آیا کہ ایک رات میں، اندھیری رات میں، دو عورتوں نے بچہ جنا۔ جی، ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے کہا کہ بیٹا میرا ہے، کیونکہ اندھیری رات تھی، صورتحال اس طرح بن چکی تھی، اندھیری رات ہے، کیا پتہ چلنا ہے کس کو کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے۔ اس نے رولا ڈال دیا اور شور مچایا، شور و گل کیا کہ بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی ہے۔ اور یہ معاملہ جب بگڑا تو یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش ہوا نا، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنا اپنا دودھ جو ہے وہ ایک برتن میں لاؤ، اپنا دودھ جو ہے دونوں برتن میں لاؤ۔ جب دودھ لایا گیا تو اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وزن کروایا۔ جب وزن کروایا نا تو جس کا وزن زیادہ تھا فرمایا یہ بیٹا اس کا ہے، یہ بیٹا اس کا ہے جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے۔ جب پوچھا ناظرین، جب دوستوں نے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فیصلہ اخذ کیا، کہاں سے اخذ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب یہ صورتحال ہوگی تو دودھ کے اندر وزن بھی اس کا دو حصے ہوگا، اس کا وزن دودھ کے لحاظ سے بھی دو ہوگا، زیادہ ہوگا۔ یہی صورتحال بنی تو پھر وہ بیٹا اس کو دے دیا گیا۔ اور پھر ایک شخص اسی طرح کا واقعہ اور پیش آیا کہ دو عورتیں آ گئیں، دو عورتوں نے یہ آگے کہا کہ یا حضرت ایک بیٹا، دعویٰ دو کر رہی تھی، ایک کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایک کہتی میرا بیٹا ہے۔ بیٹا ایک تھا، مائیں دو آ گئی، کہتی تھی یہ میرا ہے، ایک کہتی میرا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ لاؤ کہ جو اس بیٹے کے، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دے۔ جب دو ٹکڑے کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو دو ٹکڑے اس کے کرے۔ تو جب یہ بات ان دو عورتوں نے سنی تو جس کا بیٹا نہیں تھا وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کر دو۔ لیکن جس کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ یا حضرت مہربانی فرمائے اس کے ٹکڑے نہ کریں، بیٹا دوسری عورت کو دے دے، بیٹا دوسری عورت کو دے دے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصلہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جس کا اپنا خون تھا اس کو درد محسوس ہوا ہے، اس نے کہا کہ بیٹا دوسری عورت کو دے دو، تو جس کا نہیں تھا اس نے کہا دو ٹکڑے کر دو، لہذا جس نے کہا ہے کہ اس کے ٹکڑے نہ کریں بیٹا اسی کا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بات ختم کرتے ہیں اسی واقعہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک میری ماں ہے۔ ایک شخص نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ میری ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے اور مجھ سے وراثت سے کوئی حصہ ہی نہیں دیتی۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میری طرف سے حکم بھجواؤ کہ وہ میری بارگاہ میں پیش ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اس عورت تک پہنچا، وہ 4 بھائیوں کو ساتھ لے آئی، 40 گواہ ساتھ لے کے آ گئے۔ جب 40 گواہیاں، دیکھیں کتنا کہاں تک لوگ گواہیاں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ آج کل عدالتوں میں یہ صورت ہے جھوٹی گواہیوں پہ طلاقیں بھی کروا دی جاتی ہیں اور کہیں ایسے فیصلے بھی غلط کروا دی جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال بنی 40 گواہیاں وہ لے کے آ گئی اور اس کے بھائیوں نے بھی کہا اور اس کے گواہوں نے بھی کہا کہ یہ عورت، اس کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ تو کنواری ہے، ابھی یہ تو کنواری عورت ہے، اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ابھی تک، تو یہ اس کا بیٹا کیسے بن گیا؟ تو اس
اس نے کہا یا قسم کھاتا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں، یہ مانتی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، اچھا سنو بات سارے میری، ان کو بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تمہاری بہن کو منظور ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اس فیصلے پر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا وہ فیصلہ فرما دے، کیا فیصلہ کرنے والے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ 400 درہم، یہ لڑکا 400 درہم نقد مہر حق مار جو ہے اس کی جھولی میں ڈالے اور اس کے ساتھ نکاح کرے، اور جب اس کے ساتھ نکاح کرے، جب غسل تمہارے اوپر واجب ہو جائے نا تمہارے واپس میرے پاس اس وقت آنا۔ تو اس لڑکے نے جو اس کا بیٹا تھا وہ اٹھا، 400 درہم اس کی جھولی میں ڈالے، جب ڈالے تو کہا جاؤ فیصلہ ہو گیا تمہارا۔ جب جانے لگے تو وہ اٹھ کے چیخنے لگ گئی، عورت کہتی یا حضرت آپ کیا کرنے لگے ہیں، ایک بیٹے کے ساتھ ماں کی شادی کروانے والے؟ تو آپ نے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مان جاؤ، سیدھے طریقے سے تم مان ہی نہیں ہو، اب جو ہے سیدھا فیصلہ میں نے جب سنایا ہے کہ تم مان بھی دو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ میرے بھائیوں نے مجھے برگلایا تھا کہ اس کو اگر رکھو گی تو جائیداد سے حصہ دینا پڑے گا، اس لیے اس کو خارج کرو، اس کو نکال دو۔ تو یہ صورتحال کی مقام تھی اور یہ آپ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بڑے ہی ایمان افروز فیصلے ہم نے سنے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ نے کتنے گہرائی والے جو فیصلے تھے۔ آج عدالتوں کی صورتحال آپ جانتے ہیں بخوبی کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، فیصلے ختم نہیں ہوتے، اور اگر کوئی پھنس جاتا ہے تو پوری زندگی وہ انہیں عدالتوں کے چکر میں رہتا ہے۔ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے علمی مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اور پھر جن کو قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قاضی کا جو عہدہ ہے وہ عطا فرمایا ہو، تو یہ یقیناً ان کے لیے بڑی ان کی شان اور ان کا مقام بہت بڑا البرا ہے۔ کون مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ اتنا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نام نامی اسم گرامی دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب کفار مکہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، تو آپ اس کو پہلے بتائیے گا، آپ پاس محمد ہے۔ تو آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ہستی کو حکم فرمایا حضرت علی شیر خدا کو کہ علی محمد جو ہے وہ رہنے دو، رسول اللہ کو اگر کسی مٹا دیا جائے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحکم فوق الادب، اس کے تحت تو آپ کو مٹانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ادب اس انداز میں کیا کہ عرض کی یا رسول اللہ میری جان تو جا سکتے لیکن یہ ہاتھ میرے جو ہے اس چیز کو لیے نہیں اجازت دیتے کہ میں آپ کا اس میں گرامی مٹا سکوں۔ آج ناظرین دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں لوگ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے معاذ اللہ لوگ مٹا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ رسول پاک الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں ان پر طرح طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ فاتح خیبر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات جاتی ہیں، لیکن قلعہ جو خیبر ہے وہ فتح نہ ہو سکا۔ تو آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ہستی کو پھر فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، تو آپ نے صبح پھر سارے صحابہ رات کو جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ جھنڈا عطا فرما دیں کہ ہمارے ہاتھ میں رب ذوالجلال فتح عطا فرمائے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں علی کو لے کے آؤ، علی کہاں ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت پاک، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ جھنڈا فتح کا ان کو عطا فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جو خیبر کا قلعہ ہے وہ اس کی فتح عطا فرماتا ہے اور باطل کو شکست ہو جاتی ہے۔ ناظرین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پھر آپ کا دیکھیں کہ حضور کی سنت پر حضور کی شریعت پر اتنا عمل ہے کہ آپ کی ایک نماز قضا ہوتی ہے، ایک نماز قضا ہوتی ہے اور حضور کی باتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں
دوبارہ پھر اپنی ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی بھی اطاعت کر رہا تھا، اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے، اور آپ کے لیے سورج کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، آپ نماز عصر ادا فرماتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اس ہستی کا، یقیناً یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہم نے اس ہستی کی ذکر خیر کیا، یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ شاعر نے تو کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ جو ہیں، آپ جیسا کوئی مرد نہیں ہے، نوجوان نہیں ہے دنیا میں، اور آپ کی ذوالفقار تلوار جیسی دنیا میں کوئی تلوار نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد نعمان آصفی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، شیران اسلام آئندہ باد۔